بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا۔ معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی قتل ناحق کے بارے میں کہ وہ بھی ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جو شخص معصوموں کی جان لیتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے بخشش کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ وہ اس دنیا میں اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس قتل ناحق سے باز آ جائے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قاتل کے بارے میں جو ناحق لوگوں کا خون بہاتا ہے، معصوموں کی جان لیتا ہے، عوام کو چین و سکون سے نہیں رہنے دیتا، اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ ماں باپ کون ہیں؟ ناظرین کرام، یہ ماں باپ وہی تو ہیں جنہوں نے ہماری ہر تکلیف اور پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے تمام دنیاوی پریشانیوں کو جھیلا اور برداشت کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کتنے شفیق و مہربان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ذرا سی تکلیف بھی ہوئی تو بلبلا اٹھتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو راحت و سکون کیسے پہنچائیں؟ تھوڑی سی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے بچے کو آرام پہنچائیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو بھی آپ کی فیس ہو انشاءاللہ ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن ہمارے بچے کو جلد از جلد راحت پہنچائیے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، ماں باپ غریب اور مفلس ہیں، ان کے پاس وہ کمبل نہیں جس سے وہ اپنا تن ڈھانک سکیں، لیکن اپنے بچوں کے تن ڈھانکنے کو، ان کو راحت و آرام کے ساتھ سونے کے لیے اس انتظام کی فکر میں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے بچوں کو تو وہ سلا کر آرام و راحت پہنچاتے ہیں، لیکن اپنا خود ٹھنڈی کے موسم میں بھی، اس سردی کے موسم میں بھی سردی برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الغرض ہر موقع پر بچپن سے لے کر جب تک ہم سن بلوغ تک نہیں پہنچ جاتے، ہر قسم کی دیکھ ریکھ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں۔ ہم جب پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کی فکر، اور اس کے بعد اس اسکول کے اخراجات، فیس وغیرہ کی ادائیگی، یہ سب اس کی فکر مند ہوتے ہیں اور وہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کتنے بدقسمت ہیں ایسے لوگ کہ یہ اس دنیا میں اپنے ان ماں باپ کی جو شفیق و مہربان ہوتے ہیں ان کی لعنت لیتے ہوئے نظر آتے، ان کے غیظ و غضب کے مستحق ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے یہاں سزا کے مستحق ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہم کو پالا پوسا، ہماری دیکھ بھال کی، ہماری پڑھائی لکھائی کا انتظام کیا، الغرض ہماری تمام ضروریات کو انہوں نے پورا کیا، جو بھی
ہماری زبان سے کوئی بات نکلی، کسی ضرورت کے لیے ہماری زبان گویا ہوئی، تو انہوں نے فوراً اس کو حاضر کرنے کی فکر کی اور حاضر بھی کیا۔ آج وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے بلکہ ان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بعض بدقسمت لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ان کے گھر سے نکالا دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کر کے جنت جیسی نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں بھی یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی چین و سکون سے رہتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو نافرمان بن جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے نالا و ناراض رہتے ہیں اور ان کو بھی ناراض رکھتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی ان کو دکھ اور تکلیف کا سامنا، اور قیامت میں تو ان کے لیے وہ دکھ اور تکلیف ہے ہی جو اللہ نے ان کے لیے بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا ذکر خود اپنے ذکر کے ساتھ بہت مرتبہ فرمایا، جیسا کہ سورہ لقمان سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید فرمائی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس انسان کو اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اسے جنا اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ تو اے انسان، انشکر لی، تم میرا شکر گزار بن، اے انسان تو میرا شکر گزار بن، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بن، یعنی ان کی فرما برداری کر۔ الی المصیر، دیکھ تجھے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تیرا ملجا اور ماوا میں ہوں۔ اگر تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو میں تیرا حساب لوں گا اور میں گرفت کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرما رہا ہے، کس کو؟ ہم انسانوں کو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 اور آیت نمبر 8 میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، کہ انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آ، ان کی فرما برداری کر اور ان کا فرما بردار بن کر زندہ رہ۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 23 میں بھی فرمایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنی پیاری آیت ہے سورہ اسراء کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، تمہارا رب تم کو یہ فیصلہ سنا چکا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور وہ یہ فیصلہ بھی تمہارے حق میں کر چکا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، اچھے سے پیش آؤ گے، ان کی باتیں مانو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو گے، اوفو جیسے الفاظ نہ نکالو گے، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو گی نہیں، ڈانٹو گے نہیں، ڈپٹو گے نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور یہ بھی فیصلہ فرما چکا ہے کہ تم ان کے لیے اچھی بات کرو گے، نرمی والی بات کہو گے ان سے، اور ان کے ساتھ سخت کلامی سے نہیں پیش آؤ گے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین کتنے سلیس انداز میں تذکرہ کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور اپنی توحید کا۔
अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, सबसे पहले इसका जिक्र किया कि ए इंसान तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे, और फिर अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करोगे। गोया अल्लाह की इबादत और उसके बाद माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। आप अंदाज़ा कीजिए तौहीद का मकाम व मर्तबा इस्लाम में क्या है। सबसे पहला रुकन इस्लाम का तौहीद, इबादत, और अल्लाह ने इस आयत में उसी तौहीद के बाद जिक्र फरमाया है किसका? माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करने का, उनके साथ हुस्न सुलूक करने का। क्यों? इसलिए कि माँ बाप के जिस कदर एहसानात हैं, उन्होंने जो हमारे साथ किया है, उन्होंने जो अपने बच्चों के साथ तकलीफ़ें झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, यकीनन वो इतना बड़ा एहसान है कि बच्चे उसका हक़ ज़िंदगी भर एहसान करके, ज़िंदगी भर उनके साथ अच्छा बर्ताव करके भी अदा नहीं कर सकते। हम आपको बता रहे थे कि नाफरमानी माँ बाप की ये बड़ा गुनाह है, अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद आयात, जैसा कि मैंने ज़िक्र फरमाया, उसमें अल्लाह ने अपने साथ माँ बाप का ज़िक्र भी फरमाया कि जैसा कि सूरह लुक़मान की आयत में अल्लाह ने फरमाया, सूरत नंबर 31 और आयत नंबर 14 के अंदर, कि अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि ए बंदे तू मेरा शुक्रगुजार बन और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार बन। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा सूरत नंबर 17 आयत नंबर 23 में भी इरशाद फरमाया कि देखो मेरी इबादत में किसी को शरीक ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी कितना बड़ा अच्छा काम है और उनकी नाफरमानी कितना बड़ा जुर्म और गुनाह का काम है। आइए मैं आपको हदीस रसूल भी सुनाता हूँ। बुखारी मुस्लिम में हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल वालिदैन, कि ए लोगो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर माँ बाप की नाफरमानी को हराम करार दिया है। वह माँ बाप की नाफरमानी करना यह हराम है, और जो भी काम शरीयत ने जिसको हराम करार दिया है वो गुनाह कबीरा की फहरिस्त में आता है। जैसा कि बुखारी किताबुल अदब बाब उक़ूक़िल वालिदैनी मिनल कबाइर में मरवी है, हज़रत अबू बकर सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मल कबाइर, अल्लाह के रसूल बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? तो आपने जवाब दिया, अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना। मेरे दोस्तों आप गौर करो, नाज़रीन किराम, यह हम सब के लिए गौर का मकाम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शिर्क के साथ माँ बाप की नाफरमानी का तज़किरा कर रहे हैं। अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन बड़े गुनाहों में से। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक चहेते सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ चीज़ों की नसीहत करते हुए आपने फरमाया। ये रिवायत मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को 10 बातों की वसीयत फरमाई, 10 बातों की ताकीद फरमाई, 10 बातों की तालीम दी और फरमाया, सबसे पहली बात, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिलता व हुर्रिक़ता, कि ऐ मुआज़ देखो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, चाहे तुमको कत्ल कर दिया जाए या तुमको जला दिया जाए, चाहे तुमको कत्ल करके मार दिया जाए या जला कर मार दिया जाए, अल्लाह के साथ शिर्क गवारा मत करना। वला ताक़ना वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, रवाहुल इमाम अहमद बिसनदिन सहीह। और दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने जो फरमाई वो ये कि ऐ मुआज़ बिन जबल देखो तुम अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुमको इस बात का हुक्म दें कि तुम अपने बाल बच्चों को लेकर, अपने माल व जायदाद को लेकर निकल जाओ, फिर भी तुम निकल जाना, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। उनकी नाफरमानी बड़ा गुनाह है। किसको वसीयत फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल? अपने चहेते सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सबसे पहले कि शिर्क मत करना, और दूसरे नंबर पर माँ बाप की नाफरमानी मत करना। खा वो तुमको अपने घर से निकाल दें,
لیکن تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے نافرمان بنو۔ اسی طرح ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول مل کبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون سا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا پھر کون سا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا یمین غموس، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یمین غموس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کسی دوسرے کا مال جھوٹ بول کر کے ہڑپ کر جانا، جھوٹ بول کر اپنے قبضے میں لے لینا، یہ یمین غموس ہے، بہت ہی غلیظ قسم کی قسم، جھوٹی طور پر کھائی جائے اور دوسروں کا حق اپنے فیور میں کر لیا جائے، دوسروں کا مال اپنے قبضے میں کر لیا جائے جھوٹی قسم کھا کر، یہ ہے یمین غموس۔ اس حدیث میں جو چیز ہمارے لیے قابل استدلال ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے شرک کے بعد اس حدیث میں بھی اس دیہاتی کو جو تعلیم دی کہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ تم ماں باپ کے نافرمان بنو، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی فرما برداری پر کتنا زور دیا ہے، کتنی تاکید فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو نہ صرف یہ کہ ان کی باتیں نہیں مانتے ہیں، بہت بدقسمت ایسے بھی ہیں جو ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈپٹتے رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی ضروریات کو پوری نہیں کرتے بلکہ ان کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث بھی سناؤں جسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح ابن حبان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ترغیب الترہیب میں بھی یہ حدیث مروی ہے جسے علامہ البانی نے اپنی تحقیق صحیح الترغیب والترہیب میں نقل فرمایا ہے، یعنی اس کی تصحیح کی ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہے تھے کہ آپ نے ممبر پر جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور دوسرے پر قدم رکھا تو بھی کہا آمین، اور تیسرے پر جب آپ نے قدم رکھا تو بھی کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کے روزے پالے، رمضان کا مہینہ پالے اور روزے رکھ کر اللہ کی مغفرت کا مستحق نہ ہو جائے، جنت نہ پالے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ اور تیسری بار جب میں نے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر لعنت فرمائے کہ جس کے پاس آپ کا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کے نام سننے کے باوجود درود نہ بھیجے آپ کے اوپر، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ میرے دوستو، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا ہے کہ نبی ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا یہ کہ وہ جبریل علیہ السلام کو منع کرتے کہ جبریل ایسی بات مت کرو، لعنت مت بھیجو، میں تو رحمت کا نبی ہوں، میں تو
لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن باوجود اس کے نہ صرف یہ کہ جبریل علیہ السلام کے دعا کی موافقت کرتے ہیں، بلکہ آمین آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ ایسے لوگ جن پر یہ لعنت کی گئی ہے اللہ تو قبول فرما لے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جبریل جو افضل الملائکہ ہیں وہ بد دعا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، افضل الخلائق ہیں، افضل الرسل ہیں، وہ اللہ کے پاس آمین کے الفاظ لے جائیں، اللہ رب العالمین سے آمین کہیں، یعنی تو قبول فرما لے، اللہ سے قبولیت کی التجا کر رہے ہوں، تو ان کی دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ میرے دوستو ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کرتے نہیں تھے جو قبول نہ ہو، اور عام طور سے جب آپ دعا کرتے تھے تو امید یہی ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے اپنے ماں باپ کے نافرمان ٹھہرے، ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی فرما برداری ہم نے نہیں کی، ان کے ہم نافرمان بن کر رہے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ رب العالمین نے جو سزا تیار کر رکھی ہے، نبی نے جس دعا پر آمین کہا ہے، یقیناً قبول ہوگی، اور اس کے ہم مستحق ہوں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کر لی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو ہمیں چاہیے کہ ان کی فرما برداری کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ بڑھاپا ہر ایک پر آئے گا اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی۔ میرے دوستو، آج ہم بچے ہیں لیکن کل ہم ماں اور باپ بنیں گے، اس لیے ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن اگر آج ہم نافرمان بنے تو کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ نافرمان ہوں گے۔ ہم انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اس نشست کو ختم کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔